الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو زندگی دی ہے وہ اپنی عبادت کے لیے دی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی سے خالی ہوگی، آخرت میں اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ اور حضور کتنا زیادہ عبادت میں دلچسپی لیتے تھے اور حضور کو اس میں لذت اور لطف ملتا تھا، اس کے متعلق ہم بیان کریں گے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بندہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بندگی کرنے والا۔ حضور کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، حضور کے فضائل بے شمار تھے، تو اس تعلق سے اگر حضور کو کوئی لقب دیا جاتا تو حضور کی شان و شوکت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ کم ہوتا، لیکن قرآن شریف کے اندر حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ بندہ کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھلائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے جو لقب استعمال کیا وہ بھی بندے کا لفظ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے جو لقب استعمال کیا وہ بندے کا لفظ استعمال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور قیامت تک کے لیے امت کو یہ پڑھایا گیا، سکھلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت وہ ایک بندے کی ہے، اور اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ یہ ایک آیت ہے، اور دوسری آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کے اندر عبد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب ہم ترتیب وار حضور کی عبادت کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے ہم بات رکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں پیچھے سے جا کر کے شامل ہو گیا۔ حضور نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ بقرہ شروع کی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ 100 آیت پڑھ کر کے حضور رکوع کر دیں گے، تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب حضور نے سورہ بقرہ مکمل کر لی
پھر اس کے بعد حضور نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب حضرت حذیفہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ سورہ آل عمران مکمل کر کے رکوع کر لیں گے۔ سورہ آل عمران کو مکمل کی حضور نے، پھر سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اب حضرت حذیفہ نے سوچا کہ سورہ نساء مکمل کر کے ہو سکتا ہے کہ حضور رکوع کریں گے۔ سورہ نساء بھی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے سورہ مائدہ شروع کر دی۔ سورہ مائدہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا۔ اب سوچیں کہ حضور نے سورہ بقرہ تلاوت کی، سورہ آل عمران تلاوت کی، سورہ نساء تلاوت کی، اسی طریقے سے سورہ مائدہ کو بھی پڑھا۔ اب محدثین نے ان تمام سورتوں کو ملا کر کے اس کے وقت کا اندازہ لگایا تو محدثین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 7 گھنٹے میں ادا کی، یعنی 2 رکعت پڑھنے میں حضور نے 7 گھنٹے لگائے۔ یہ تو حضور کا قیام ہو گیا کہ نماز کی حالت میں بندہ جب عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر کے تو اس میں کتنا گھنٹہ لگایا؟ یہ ملا کر کے دونوں رکعت 7 گھنٹہ۔ اب اس کے علاوہ رکوع کے تعلق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے رکوع کیا اور رکوع میں اتنے دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے رہے کہ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں تو حضور کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئی، لیکن حضور کا رکوع جو تھا اتنا لمبا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گئی۔ تو اس کا تذکرہ حضرت صفیہ نے حضور سے کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ رات میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے شامل ہو گئی تھی، لیکن آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ میں پیچھے ہٹ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ناک سے میرے خون آ جائے گا۔ تو حضور اتنا لمبا رکوع کیا کرتے تھے۔ اور سجدے کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے تو اچانک سے میری نیند کھلی اور میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو تلاش کرنے کے لیے مسجد کے قریب ایک حجرہ تھا حضور کا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس گئیں، چونکہ اس زمانے میں روشنی کا بہت زیادہ انتظام نہیں تھا، تو ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے حضور کے پاؤں پر جب ہاتھ پڑا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک بمعافاتک من عقوبتک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، کہ اے اللہ کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اسی طریقے سے تیری عذاب سے تیرے معاف کر دینے عفو درگزر کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کر رہے تھے۔ ایک تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ حضور جب قیام کرتے تھے کتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ کئی سورتیں پڑھ لیتے تھے۔ اسی طریقے سے رکوع اتنا لمبا کرتے تھے کہ حضور کے پیچھے جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے نفلی نماز میں، اور سجدے میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے خاص نماز کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کر کے رونے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جو بھی مسلمان موجود تھے ان کا جائزہ لینے کے لیے نکل پڑے کہ چلوں میں دیکھوں کہ مسلمان کون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کون لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو حضور گلی سے گزر رہے تھے تو مکان کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہی تھی، اور جس آیت کی تلاوت کر رہی تھی وہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بوڑھی خاتون کی آواز کو سنا، تلاوت کو سنا، تو فوراً کھڑے ہو گئے اور اس خاتون کے دروازے پر اپنا سر رکھ کر کے رونے لگے، اور حضور نے کہا کہ نعم اتانی، کہ
جو آیت تم تلاوت کر رہی ہو حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے؟ تب حضور نے ان کے دروازے پر اپنا سر رکھا اور رونے لگے، اور انہوں نے کہا ہاں اے بوڑھی عورت، قیامت کی خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تلاوت کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتلایا۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ ذرا تلاوت کر کے مجھ کو سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ پر قرآن شریف نازل ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر کے کیسے سناؤں؟ حضور نے کہا کہ میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں کہ تم تلاوت کرو۔ تب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ اس میں ایک آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمام امت کو جمع کریں گے، خواہ وہ بدھ مت کے بانی ہوں یا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر امت میں سے جو لوگ بھی دھرم گرو تھے، سماج کے اندر اچھا پیغام پھیلایا، ہم ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اے محمد آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تب جب یہ آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ تو اب عبداللہ ابن مسعود نے جب حضور کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو حضور کی آنکھیں بھر آئی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فَإِذَا دُمُوعٌ تَسِيلُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونے لگے تھے کہ آپ کے آنسو داڑھی پر گر رہے تھے، پورے چہرے تر ہو گئے تھے۔ یہ ہم نے آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کے متعلق بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کر کے رونے لگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم روزہ کے تعلق سے دیکھیں کہ حضور روزہ کیسا رکھتے تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن مسلسل کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس کو اصطلاح میں صوم وصال کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے جب دیکھا حضور کو کہ 3 دن کھانا نہیں کھاتے ہیں تو ہم بھی حضور کی اتباع میں کھانا نہیں کھائیں گے، اسی طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے۔ حضور نے صحابہ سے کہا انکم لستم علی حیتی، کہ تم لوگ میری طرح نہیں ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیتے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمتیں اور ایسے علوم عطا کیے گئے تھے کہ اسی میں بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کھانا پینا ذہن سے نکل جاتا تھا، محو ہو جاتا تھا۔ یہ تو صوم وصال کے تعلق سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی۔ اس کے علاوہ جب مسلمان جنگ کے لیے نکلتے تھے، سفر میں جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت دی ہے کہ سفر میں آپ لوگ روزہ مت رکھیے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، دھوپ اتنی سخت تھی کہ صحابہ اپنے سروں پر ہاتھ ایسے رکھے ہوئے تھے، ہاتھ ایسے کیے رہتے تھے۔ آج عرب کنٹری میں اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے، اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی انسان اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے یا کھچر جو ہوتے تھے اس پر سفر کرتے تھے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی مسلمان ہم میں سے، کیونکہ رخصت دی گئی تھی، روزے سے نہیں تھا، لیکن ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ وہ اتنے سخت دھوپ اور شدت کی دھوپ ہونے کے باوجود بے روزے سے تھے۔ یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق بتلایا اور تلاوت کے متعلق بتلایا اور روزے کے متعلق بتلایا۔ اس کے علاوہ ایک عمر مختار نام کے لیبیا کے اندر، انہوں نے اٹلی کی جو حکومت ہے اس حکومت سے 20 سال تک جہاد کیا۔ انہوں نے لیبیا کی آزادی کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے حصہ لیا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تو 74 سال کی عمر میں لیبیا کی حکومت نے ان کو قید کیا اور ان کو شہید کر دیا تھا، لیکن جب وہ جوان تھے ان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک شیخ سے مرید تھے۔ ان کے شیخ نے تمام مسلمان جو جماعت میں تھے ان کو وظیفے بتلائے کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، تم یہ دعا پڑھا کرو، ان کو اذکار اور وظیفے بتلائے۔
لیکن عمر مختار کو ان کے مرید نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا، تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے حضرت آپ نے مجھ کو کوئی وظیفہ نہیں بتلایا ہے۔ تب ان کے جو شیخ تھے انہوں نے اپنے پاس سے قرآن شریف ان کو دیا اور کہا کہ تم اس کی تلاوت کرنا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مرتے دم تک قرآن شریف کی تلاوت کی۔ ایک دن میں ایک منزل وہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن میں ایک منزل قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو ایک ہفتہ میں اس کا قرآن شریف مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں مسلمانوں کو پیغام دیا گیا، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ان کا مزاج دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی عبادت کی لگن تھی اور قرآن شریف سے کتنا اچھا ان کا لگاؤ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔